السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی۔ سب سے پہلے عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان میں بہت خوشیوں کے ساتھ سب لوگ عید منائیں اور یہ دن پاکستان کے لیے عافیت اور آنے والے سال کے لیے محبتوں سے بھرا ہوا ہو۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا پروگرام کراچی کے ٹینکر مافیا کے اوپر ہے۔ کراچی میں کیوں پانی کی بہت کمی ہے؟ کیا اس کی وجہ اس کا بوسیدہ سسٹم ہے؟ کیا اس کی وجہ بڑھتی ہوئی پاپولیشن ہے؟ کیا اس کی وجہ جو ویسٹ ہو رہا ہے پانی وہ ہے؟ کیا اس کی وجہ اللیگل ہائیڈرنٹس کا سیٹ اپ کرنا اور اللیگل پانی کی چوری کر کے بیچنا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ پائپ تو لگے ہیں لیکن ان میں پانی نہیں آتا؟ ڈی ایچ اے وہ علاقہ ہے جہاں کبھی پانی نہیں آیا، اور میرے بہت سے رشتہ دار جو ادھر رہتے ہیں ننہالی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پائپ کا کرایہ دیتے ہیں، پانی تو ہم ٹینکر منگوا کے ڈالتے ہیں۔ اس موضوع پہ ہم بات کریں گے، لیکن خواتین و حضرات، پروگرام شروع ہونے سے پہلے چینل یاسمین آفتاب علی کو آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز بیل آئیکن دبائیے اور ضرور سبسکرائب کریں۔ پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا بالکل نہ بھولیں۔ کراچی کا ٹینکر مافیا ایک آرگنائزڈ گروپ کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ 1970 کی دہائی میں یہ مافیا کراچی میں شروع ہوا۔ اس کی بڑی وجہ کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی اور مقابلتاً پانی کی کمی تھی۔ اس مافیا کو اس دونوں باتوں سے، ایک تو آبادی بڑھ رہی ہے، دوسری طرف پانی کی کمی ہے، اس کو بہت فروغ ملا۔ اب کراچی کی پائپ لائن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ انتہائی بوسیدہ ہے، جو کنگ جارج 6 کے زمانے میں ڈالی گئی تھی، جس کا مطلب ہے قریب 100 سال پرانا یہ سسٹم ہے، یہ پائپیں ہیں جس پہ کراچی شہر چل رہا ہے۔ کراچی کی واٹر سپلائی کا بمشکل 50% ضرورت یہ سسٹم پورا کرتا ہے۔ این پی آر کی 2018 کی سپٹمبر کی رپورٹ کے مطابق 2018 سے 2025 پہ آ گئے۔ اس پہ آپ خود دیکھ لیں کہ اب ریکوائرمنٹ کتنی بڑھ گئی ہوگی، آبادی کس حساب سے بڑھتی گئی ہے۔ این پی آر کا کہنا ہے کہ اندس دریا میں 450 ملین گیلن پانی ملتا ہے، جبکہ شہر کی ضرورت 1200 ملین ہے دن کی۔ تو آپ سوچیں کہ جب 450 ملین مل رہا ہے اور 1200 آپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو کتنا آپ کو کم پڑا ہے، اور یہ میں بھی 2018 کی بات کر رہی ہوں۔ اس کے بعد لوگ کراچی کے مرے نہیں اتنے جتنے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ ڈفرنس کا گیپ بہت زیادہ اور اس سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ میں ایک اندازاً تخمینہ تو لگا سکتی ہوں، لیکن بغیر پراپر ریسرچ کے، جو مجھے اس کے فیکٹس ملے نہیں ایگزیکٹ، میں غلط بات کرنے سے ذرا گریز کرتی ہوں۔ یہ مافیا مختلف ریٹس پر مختلف علاقوں میں پانی فراہم کرتا ہے، اور اس کا ریٹ پانی کی کوالٹی اور لوگوں کی قوت استطاعت پر ہے۔ چونکہ KWSB بے حد کم نرخ لیتا ہے فی ماہ پانی کا، تو لہٰذا اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ جو پائپ لائنز ہیں ان کو دوبارہ سے زندہ کر سکے، ان کو چینج کر سکے۔ اگر وہاں پہ لاس بہت آ رہا ہے تو اس کا کچھ سد باب کر سکے، اور بے حد یہ پرانے بوسیدہ سسٹم پر چلا جا رہا ہے۔ پائپ سے پانی کا لیکیج ایک بڑی وجہ ہے کہ لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، اور جو ٹوٹل واٹر آتا ہے KWSB کی پائپس میں، اس میں سے 25% پانی کا حصہ لیکیجز میں بہہ جاتا ہے، اور پھر ان حالات میں پانی کی کمی، ٹینکر مافیا زندہ باد۔ یہ ضروری نہیں کہ پیسے والے جو لوگ ہیں ان سے ہی زیادہ پیسے لیے جائیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس علاقے میں جو سسٹم کام کر رہا ہے ادھر کی پائپیں ابھی کتنا بوجھ اور لے سکتی ہیں۔ سسٹم تو ہر جگہ ہی پرانا ہے، میں نے بتایا کہ کنگ جارج 6 کے زمانے کا سسٹم ہے، تو لیکن کہیں پہ کچھ بہتر ہیں پائپ، اتنا لیکیج نہیں ہے تو وہاں پہ بہتر پانی جائے گا۔ جہاں پہ پیسے والے علاقے بھی ہیں لیکن وہاں پہ سسٹم کافی بوسیدہ ہے، پائپوں میں لیکیجز زیادہ آ گئے ہیں، مسائل زیادہ ہیں، وہاں پہ پانی کی زیادہ کمی ہوگی۔ اور اکثر ایسی جگہوں پہ تو پانی کی پائپ لائن ہے جہاں ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ یا کبھی بھی پانی نہیں آتا۔ جو لائسنسڈ پرائیویٹ واٹر کمپنیز ہیں
وہ کراچی شہر کو پانی پرووائڈ کرتی ہیں ایک قیمت لے کے، لیکن ایک جو بہت خطرناک چیز عرصے سے چلی آ رہی ہے جس کا کوئی سد باب نہیں کر رہا، کیا اس میں پولیس شامل ہے؟ کیا اس میں پولیٹیشنز کا ہاتھ ہے؟ اس میں کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے کہ یہ مسئلہ پاکستان کراچی کی انتظامیہ ہینڈل نہیں کر پا رہی، اس کا حل نہیں کر پا رہی؟ اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ واٹر ہائیڈرنٹس غیر قانونی طور پہ پائپ لائن سے جوڑ دینے۔ اب جس پائپ لائن میں جائز پانی آ رہا ہے KWSB کا، ادھر آپ نے ہائیڈرنٹس لگا کے پانی نکال لیے، کنستروں میں ٹرک لگا ہوا ہے اس میں بھر رہے ہیں، یہ پانی چوری ہو رہا ہے، اور وہ پانی بہت اونچی قیمت پہ پھر جا کر مختلف علاقوں میں بکتا ہے۔ یہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی پوری فلیٹس آف ٹرکس ہوتے ہیں، ایک دو نہیں ہوتا۔ کچھ تصویریں آپ دیکھیں گے، میرے ایڈیٹر دکھا رہے ہوں گے کہ ایک جیسے بائک ہے، اس کے دونوں طرف بڑے بڑے جیری کینرز ہیں، وہ بھی ایک غیر قانونی ہائیڈرنٹ سے پانی ڈال کے وہ جیری کینز کا پانی ان پتلی گلیوں والے شہر جہاں ٹینکر نہیں گھس سکتا وہاں پہ وہ بیچتا ہے۔ اور یہ جو غیر قانونی طور پہ یہ پانی چوری ہو رہا ہے، یہ بڑے مہنگے داموں آگے بیچا جا رہا ہے۔ تو یہ کئی دفعہ اس کے اوپر جو تھا وہ کراچی کی ایڈمنسٹریشن نے کوشش کی کہ اس کی روک تھام کی جائے، آپریشنز بھی لانچ کرے، لیکن کچھ دنوں کے لیے تو یہ کام ذرا دھیما پڑ جاتا ہے، اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے عموماً جو کچھ لوگوں سے میں نے کراچی میں بات کی تو انہوں نے دبے دبے الفاظ میں یہ کہا کہ میڈم کیا بتائیں، یہاں پہ جب تک کسی کے سر پہ کسی کا ہاتھ نہ ہو تو یہ کام تو پھر نہیں ہوتے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ سندھ کی حکومت نے بہت ایفرٹ کی ہے، لیکن 2023 میں جماعت اسلامی نے PPP کو غیر قانونی ٹینکر مافیا کو سپورٹ کرنے اور ان کو پیٹرنائز کرنے کا ان پہ الزام لگایا تھا، اور انہوں نے جماعت نے جو یہ ہائیڈرنٹس لگے غیر قانونی انہیں ہٹانے پہ بھی زور دیا تھا۔ مگر صاحب یہاں پہ 2 دن کی خبر بنتی ہے اخبارات کے لیے اور ٹی وی کے لیے یا یوٹیوب چینل کے لیے، اگلے دن لوگ نئے مسالے کے پیچھے چلے جاتے ہیں جو اصل لوگوں کے پرابلمز ہیں، جیسے یہ وہ پرابلمز ہیں جو آپ کے میرے کراچی کے ہر شہری کی زندگی پر اثر انداز کر رہے ہیں۔ اس کو کون دیکھتا ہے؟ اس میں تو چسکا مسکا نہیں ہوتا۔ اب بہت مختصراً دیکھیے، میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، میں کوئی انجینئر نہیں ہوں، مگر میری کامن سینس 2-3 پوائنٹس بتاتی ہے کہ اگر ہم یہ 2-3 چیزیں بھی کر لیں تو بہت بچت ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 کہ ہم واٹر انفراسٹرکچر کو درست کریں، یعنی جو جارج 6 کے زمانے کی لائنیں ہیں نا، پھٹ رہی ہیں، پانی لیک ہو رہا ہے، پرانا ہو گیا ہے، بوجھ نہیں لے رہا پانی کا، اس کو بہتر کریں، اور پھر نئی لائنوں کا سلسلہ آگے جوڑا جائے۔ نئی لائنوں کا سلسلہ کیسے جوڑا جائے گا کہ جن علاقوں میں پائپ لائنز بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں وہاں پہ ہم نئی لائنیں لے آؤٹ کریں، نئی پائپ لائن لے آؤٹ کریں ساتھ ساتھ، اور اس سسٹم کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ اس کے علاوہ گورننس کو بہتر کیا جائے۔ گورننس بہتر ہوگی تو لوگوں کے مسائل ان کو سمجھ بھی آئیں گے، کس علاقے میں کیا ہو رہا ہے، کہاں پرائیورٹی سے ہمیں کام کرنا ہے، کہاں ہم سیکنڈ ٹرانچ میں کام کر لیں، اس کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور ریگولیشنز جو ہیں ان کو بڑے اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کریں، جو قوانین ہیں ان کو ٹو دا لیٹر فالو کیا جائے۔ اس کے علاوہ تمام لوگوں کو پانی کی سہولت میسر کی جائے۔ اب یہ جو بات میں کر رہی ہوں یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 فنڈامنٹل رائٹس کا حصہ ہے کہ آپ کو پینے کا صاف پانی مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، آپ کو نوکریاں مہیا کرنا یا مفت تعلیم مہیا کرنا۔ ظاہر ہے حکومت ہر ایک کو تو نہیں تعلیم دے سکتی، نوکری دے سکتی، مگر تعلیم دے گی تو کچھ نہ کچھ تو وہ بندہ کرے گا، ہنر دے گی تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا۔ مگر حکومتیں ہمارے ہاں اپنی تمام ذمہ داریوں سے لگتا ہے کہ بری الذمہ ہو چکی ہیں۔ اگر میری آواز کراچی کی ایڈمنسٹریشن تک جا رہی ہے تو خدارا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ آپ لوگوں کا شہر ہے۔ میں خود بیسکلی ایک کراچی آئٹ ہوں،
میرا دل دکھتا ہے جب میں اپنے پیارے شہر کراچی کا یہ حال دیکھتی ہوں. لوگوں کے لیے کچھ کریے، یہ بہت جائز مسائل ہیں. انشاءاللہ خواتین و حضرات اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. خدا حافظ.